السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 ستمبر۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تعلق سے دن بھر میڈیا میں آنے والی خبروں کو سنیے۔ مولانا کلیم صدیقی کو پولیس ریمانڈ میں دے دیا گیا۔ مولانا کلیم صدیقی کے وکیل ابو بکر صباغ نے اپنی فیس بک وال پر اطلاع دی ہے کہ مولانا کلیم صدیقی کو پولیس ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے۔ ابو بکر صباغ نے اپنی فیس بک کی پوسٹ میں لکھا، کل کے فیصلے میں صاف الفاظ میں تحریر ہے کہ پولیس ریمانڈ دینے کے لیے کوئی بنیاد یا وجہ موجود نہیں ہے، مگر آج دوبارہ 1 گھنٹے کی بحث ہوئی۔ ATS کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن 10 دن کی پولیس ریمانڈ کا فیصلہ آ گیا۔ ابو بکر صباغ نے مزید لکھا کہ ہم آخری سانس تک حضرت کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے، چاہے انصاف پانا مشکل سے مشکل ہو جائے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند نے مولانا کلیم صدیقی کا کیس لڑنے کا کل اعلان کیا تھا۔ کل کیے گئے اعلان میں کہا گیا تھا کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے وکلاء لکھنؤ کی خصوصی عدالت میں حاضر ہوئے، جہاں مولانا کلیم صدیقی کو پیش کیا گیا۔ جمعیت کے وکلاء نے بحث کی، جس کے نتیجے میں لکھنؤ کی خصوصی عدالت نے UPATS کو پھٹکار لگائی۔ اس بات کی اطلاع اس مقدمے کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملک کے معروف و مشہور عالم دین، معتبر شخصیت، داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی کو UPATS کے ذریعے حراست میں لیے جانے کے بعد جمعیت علماء مہاراشٹر نے فوری طور پر جمعیت علماء ہند کے صدر سے رابطہ کر کے مولانا کلیم صدیقی کی بے جا گرفتاری اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ان کی ہدایت کے مطابق جمعیت لیگل سیل کے سیکریٹری سینئر کرمنل لوئر ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان سمیت لیگل شعبے سے تعلق رکھنے والے ملک کے مشہور ماہر قانون دانوں کی آن لائن میٹنگ طلب کی، جس میں فوری طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ مولانا کلیم صدیقی کو قانونی امداد فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا کی گرفتاری نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے اور مولانا پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ سیاسی مفادات کے حصول کے لیے انہیں سازش کے تحت پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے خلاف بھی آواز بلند کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی لیگل ٹیم لکھنؤ پہنچ کر کارروائی میں لگ گئی ہے۔ جمعیت علماء کے وکیل مشہور کرمنل لوئر ایڈوکیٹ ابو بکر سبحانی نے عدالت کے روبرو یہ واضح کیا کہ مولانا کلیم صدیقی کو UPATS کی تحویل میں نہ دیا جائے، جس پر کل عدالت نے مولانا کلیم صدیقی کو فوری طور پر UPATS کی تحویل میں نہ دے کر عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم جاری کیا تھا، مگر آج عدالت کی جانب سے پولیس ریمانڈ میں دیے جانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کارروائی سینئر کرمنل لوئر ایڈوکیٹ پٹھان طہور خان کی نگرانی میں دہلی کے مشہور کرمنل لوئر ایڈوکیٹ ابو بکر سبحانی اور ان کے جونیئر ایڈوکیٹ نجم الثاقب خان، ایڈوکیٹ اکرم خان، ایڈوکیٹ ساجد خان کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری نہ صرف بے حد افسوسناک ہے بلکہ بھارت کے آئین کی پامالی کرنے والی بھی ہے۔ ریاستی صدر نے کہا کہ جمعیت علماء، جو کہ ہمیشہ سے عدل و انصاف کی علمبردار رہی ہے، اس کیس میں پوری طاقت سے قانونی امداد فراہم کرے گی اور مولانا کلیم صدیقی کی بے گناہی ثابت کر کے رہے گی۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر سرکردہ شخصیات کی شدید مذمت۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر مختلف ملی اور سماجی سرکردہ شخصیات نے شدید مذمت کی ہے۔ UPATS کی جانب سے گرفتاری کی خبر ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کے لیے تشویش کا باعث بنی ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے اپنے بیان میں مطالبہ کیا کہ مولانا پر عائد کردہ مبینہ چارجز کو غیر مشروط طور پر واپس لیا جائے، انہیں فوری رہا کیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ مولانا کلیم صدیقی نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ غیر مسلم سماج میں بھی عزت و وقار کی حامل شخصیت ہیں۔ موصوف کی گرفتاری نے ایک بڑے طبقے میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ سید سعادت اللہ حسینی نے مزید کہا کہ اس گرفتاری نے ایک بار پھر حکومت UP سے متعلق کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اسے UP میں ہونے والے الیکشن کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ہندو مسلم منافرت کو فروغ دینے کی مذموم کوشش بھی تصور کیا جا رہا ہے۔
ہم حکومت اور پولیس کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مذہب اور عقیدے پر عمل آوری اور اس کی تبلیغ ہر شہری کا بنیادی انسانی اور دستوری حق ہے۔ اسی طرح ہمارے دستور نے ہر شہری کو ضمیر کی آزادی دی ہے کہ وہ جس نظریے یا عقیدے کو چاہے اختیار کرے۔ ان آزادیوں کو ختم کرنے یا محدود کرنے کی ہر کوشش غیر انسانی اور غیر دستوری ہوگی، اور ملک کے تمام سنجیدہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مذموم کوششوں کی مخالفت کریں۔ صدر جماعت اسلامی ہند کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ بزور یا لالچ کے ذریعے تبدیل کرنا نہ صرف اسلام کی تعلیمات بلکہ اس کے بنیادی تصورات کے خلاف ہے۔ اسلام کا علم رکھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ جس طرح سماج کی مختلف معزز اور قابل احترام لیکن حکومت کی مخالف شخصیتوں پر الزام لگانے اور انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اسی کے تناظر میں مولانا پر لگائے گئے الزامات کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ اسی طرح کی کارروائیوں کے لیے پولیس اور نفاذ قانون کی ایجنسیوں کا ناروا سلوک ملک کے مستقبل کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ادھر دوسری طرف سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے بھی مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے مولانا کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یو پی میں یوگی حکومت مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا کام کر رہی ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر راشد الوی نے تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار مولانا کلیم صدیقی کا دفاع کیا ہے۔ راشد الوی نے الزام لگایا کہ اتر پردیش پولیس کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ظفر السلام خان نے مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کو سیاسی داؤ پیچ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے آئین کے مطابق تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا حق ہے۔ ظفر السلام نے کہا کہ مولانا پر جو تبدیلی مذہب کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل نے بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یو پی حکومت مسلمان علماء کو جان بوجھ کر پریشان کر رہی ہے اور الیکشن سے قبل فرقہ وارانہ ماحول سازی کی کوشش کر رہی ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد منظور عالم نے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی تعلیم اور دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں، وہ صاف ستھری شبیہ کے مالک ہے، ان پر زبردستی تبدیلی مذہب کا الزام لگایا گیا ہے جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کسی کا بھی ذاتی معاملہ ہوتا ہے، دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کسی کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن SIO کے صدر محمد سلمان نے بھی اسلامک اسکالر مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر سوال اٹھایا ہے۔ محمد سلمان احمد نے کہا کہ معروف عالم دین مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری ہندوتوا طاقتوں کی جانب سے بین المذاہب مکالموں کو روکنے اور یو پی انتخابات سے قبل فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے کی ایک اور مذموم کوشش ہے۔ دوستانہ بین المذاہب مکالموں کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوششوں کے باعث مولانا کلیم صدیقی کو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی مختلف اقوام کے درمیان عدم اعتماد کی فضا کو دور کرنے اور ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے زبردستی یا کسی خاص غرض سے لوگوں کا مذہب تبدیل کرایا ہو۔ UPATS کے ذریعے درج کی گئی FIR مکمل طور پر جعلی اور فرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ مولانا صدیقی کو یو پی حکومت نے انتخابی فوائد کے لیے بلی کا بکرا بنایا ہے۔ ہم اس طرح کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ملزمین کی فوری رہائی کی اپیل کرتے ہیں۔ بے گناہ مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم قابل مذمت ہے اور اسے فوری طور پر روکا جائے۔ اس طرح کی کارروائیاں صرف بدامنی کی فضا پیدا کریں گی اور ملک کے سماجی تانے بانے کے لیے سراسر نقصان دہ ہوں گی۔ اپنی پسند کے کسی بھی مذہب پر عمل یا اس کی تبلیغ کا حق ہمارے آئین میں درج ہے۔ یو پی کا تبدیلی مذہب مخالف قانون ان آزادیوں کو مجروح کرتا ہے اور عام لوگوں کو ہراساں کرنے کا آلہ کار بن گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معزز عدالتیں آئینی اقدار کی پاسداری کریں گی اور اس طرح کے قانونوں پر روک لگائے گی۔ ادھر دوسری جانب آل انڈیا امامس کونسل کے قومی صدر مولانا احمد بیگ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ UPATS کے ذریعے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اچانک گرفتاری غیر آئینی اور جارحانہ قدم ہے۔
تبدیلی مذہب اور باہر کی فنڈنگ کا الزام لگا کر اس طرح کا قدم قابل مذمت ہے۔ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے آئے دن کی بے جا گرفتاریاں ملک کے نظم و نسق کو کمزور اور عوام میں بے اعتمادی پیدا کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ظالمانہ قدم ہے جس کے ذریعے مسلم کمیونٹی اور رہنماؤں کو خوفزدہ کر کے ان کے فلاحی کاموں اور اچھے امن پسند شہریوں کی تعمیری سرگرمیوں کو روکنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ملک و بیرون ملک میں ہندوستان کا نام روشن کرنے والے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں مضبوط رول ادا کرنے والے ہیں، جو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کا پیغام امن و شانتی پورے دیش واسیوں کو پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس طرح راستے سے گرفتار کرنا انتہائی مجرمانہ حرکت ہے جس کے پیچھے سنگ پریوار کی سازش کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی کو فوراً رہا کیا جائے، غیر قانونی دست درازی پر یو پی اے ٹی ایس معافی مانگے اور یو پی حکومت اے ٹی ایس کے خاطی افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ اسی کے ساتھ آل انڈیا امامز کونسل عدالت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس طرح کی دہشت گردانہ گرفتاریوں پر سخت قدم اٹھاتے ہوئے اپنی مداخلت کو یقینی بنائے تاکہ ملک کی سالمیت برقرار رہے اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت کا اعتماد عدالت کی منصفانہ روش پر بحال رہے، اور تمام قومی ملی تنظیموں کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور ہندوستانی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اس طرح کی مجرمانہ گرفتاریوں کے خلاف بروقت آواز اٹھائیں اور سنگ پریوار سے پینگے بڑھانے کے بجائے مشترکہ مضبوط لائحہ عمل طے کریں اور جمہوری طریقے پر قانونی کارروائی کے لیے آگے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔